الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا اور وہ لوگ ریشم کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، اسی طریقے سے شراب نوشی، جوا بازی سب یہ عام ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی 1400 سال پہلے کی تھی، اور آج اگر ہم دیکھیں تو وہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، راوی حدیث موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، جو میری امت میں سے کچھ ایسے قوم ہوں گے جو اپنے اوپر ریشم کو زنا والخمر والمعازف اور اسی طریقے سے شراب نوشی اور گانا بجانا موسیقی کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، یعنی کہ وہ اس طریقے سے ان کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، ان کاموں میں اس طریقے سے ملوث ہو جائیں گے کہ ان کے اندر سے اس بات کا تصور ختم ہو جائے گا کہ یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے، اس چیز کو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، یہ شریعت کی نظر میں حرام ہے، بلکہ وہ لوگ اپنے اوپر حلال کر لیں گے اور اس چیز میں ایسے ملوث ہو جائیں گے، ان پر یہ عام ہو جائے گا، وہ اس چیز کو اپنے اوپر عام کر لیں گے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی۔ ایک اور پیشن گوئی یہ تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگوں پر پتھروں کی بارش کر دی جائے گی، لوگوں پر پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا وقت ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ سخت عذاب نازل ہوگا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ اپنے شراب کو عام کر دیں گے، اسی طریقے سے زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی اور آلات و موسیقی گانا بجانا کو اپنے اوپر حلال کر لیا جائے گا، اس کو عام کر دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر پتھروں کو برسائے گا، ان کے اوپر عذاب نازل کر دے گا۔ آج اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کی روشنی میں بالکل وہی وقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کو شراب کے حکم میں کہا ہے جو نشہ آور ہو، اور وہ چیز نشہ آور ہو، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمها لم يتب ولم يشرب بها في الآخرة، اور جو شخص دنیا کے اندر شراب پیتا ہے، اور کل مسکر خمر، ہر وہ نشہ آور چیز، ہر وہ چیز جس سے نشہ آتی ہے وہ شراب ہے، اور وہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جو چیز نشہ پیدا کرتی ہے وہ چاہے زیادہ مقدار میں ہو یا کم مقدار میں ہو، وہ چیز حرام ہے اور شراب کے حکم میں ہے۔ اسی طریقے سے جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو پاک و صاف جنت کا شراب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ ایسے کو نہیں پلائے گا۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی نئی چیز زیادہ مقدار میں کھانے یا پینے سے نشہ آتی ہے تو اس چیز کا کم مقدار بھی حرام ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ اس کا زیادہ مقدار بھی حرام ہے، اور وہ چاہے اس سے نشہ آئے یا نہ آئے وہ شراب کے حکم میں ہے اور وہ چیز حرام ہے۔ لیکن آج مسلمان بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسے تمباکو اور اسی طریقے سے اس جیسی بہت سی چیزیں ہیں جس سے نشہ پیدا ہوتی ہیں، لیکن ایک انسان جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس بات کا تصور نہیں ہوتا اور اس کے اوپر نشہ طاری نہیں ہوتی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہے، اس چیز کو کھانے اور پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ چیز بھی اس کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ وہ زیادہ مقدار میں اگر کھائے تو اسے نشہ پیدا ہوگی اور وہ شراب کے حکم میں ہوگا۔ وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، ایسی چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت آئے گا جب مسلمان اپنے اوپر ریشم کو اور اسی طریقے سے زنا کو اور آلات و موسیقی کو، شراب کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، وہ حلال و حرام کے تصورات کو اپنے ذہن سے ختم کر لیں گے، ان کے اندر اس بات کی تمیز نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام، اور تمام ان چیزوں کے اندر وہ ملوث ہو جائیں گے، اور ایسے وقت میں اللہ تعالی ان پر عذاب نازل کرے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان برے کاموں سے اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حرام کیا ہے اس چیز سے ہم بچیں، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کیا ہے، ہمارے لیے پاک و صاف بنایا ہے، اس چیز کو کھائیں اور ایسے عمل کریں جس چیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے ہم رک جائیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ہم بچ سکیں، اللہ تبارک و تعالی کے وعید کے ہم زمرے میں نہ آئیں، ہم ان سے بچے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ہم کامیاب و فلاح پا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شراب نوشی اور بدکاری سے محفوظ رکھ، آمین۔ وما علینا الا البلاغ